سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن اور قرار پکڑو تم اپنے گھروں میں ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی اور کھلی نہ پھرو جس طرح کے پہلی جاہلیت میں کھلی پھرا کرتی تھی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو زکوٰۃ کو ادا کرو وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو انما یرید اللہ بلا شبہ اللہ پاک تو یہی چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس کہ وہ دور کر دے تم سے تمام قسم کی برائیوں کو اہل البیت اے اہل بیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور وہ تمہیں خوب خوب پاک کر دے سورۃ الاحزاب کے اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مطہر عفیفہ پاک دامن ازواج مطہرات کی عظمت اور شان کو بھی بیان فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خصوصی ہدایات جو ان کے لیے خاص نہیں ہے ساری عورتوں کے لیے ہیں لیکن ان کے لیے ان ہدایات کی اہمیت دوسری عورتوں کی نسبت زیادہ ہے جتنا ان کا مقام اونچا ہے جتنی ان کی شان اعلیٰ ہے جتنا اللہ پاک نے ان کو عزت اور مرتبہ دیا ہے اسی حساب سے اس کے تقاضے اور اس کی اہمیت بھی زیادہ بن جاتی ہے اس لیے خاص طور پہ ان چند ہدایات کا ذکر کیا گیا جو عمومی طور پہ تمام خواتین کے لیے ہے لیکن ازواج مطہرات کو خصوصی محنت کے ساتھ ان پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک بات گزشتہ درس میں گزر چکی کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے کسی غیر مرد اجنبی مرد سے تو ناز و انداز اور نخروں کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ نہیں بلکہ کرخت درست اور سخت لہجے کے ساتھ پوری ضرورت کی بات پورے اعتماد کے ساتھ تاکہ کسی کے دل میں کسی طرح کی بھی کوئی وسوسہ انگیزی یا اس طرح کی کوئی جذبات والی کیفیت پیدا نہ ہو یہ ہدایت تمام عورتوں کے لیے ہے بالخصوص ازواج مطہرات کے لیے اس کے بعد دوسری ہدایت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ اپنے گھروں میں قرار پکڑو قرن اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ ٹک جانا
تو گھروں کے اندر ٹک جاؤ، گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یہ حکم، یہ ہدایت تمام عورتوں کے لیے ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور بالخصوص ازواج مطہرات کے لیے ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس جملے کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو کسی حال میں بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہ گھر سے نکل نہیں سکتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں اسلام میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آپ کے بعد بھی، وہ ضرورت کے موقع پہ گھروں سے نکلتی رہی۔ مثال کے طور پہ ازواج مطہرات خود حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اکثر ازواج مطہرات حج کے لیے، عمرہ کے لیے جاتی رہی، سوائے حضرت سودا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دو ازواج مطہرات کے علاوہ باقی ساری ازواج مطہرات آپ کی زندگی کے بعد بھی، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی حج و عمرے کے لیے گھر سے باہر جاتی رہی۔ اسی طرح نمازوں میں اس زمانے کے اندر خواتین مسجد کے اندر آیا کرتی تھی پردے کے اہتمام کے ساتھ، اور خود قرآن کریم بھی اگلے جملے میں کیا فرما رہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلی جاہلیت کی طرح کھلی باہر نہ پھرو۔ اس لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باہر جانے کی اجازت تو ہے، لیکن بے پردہ جانے کی اجازت نہیں۔ اور اسی صورت میں آگے چل کے اللہ پاک قرآن کریم میں ہی یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہے کہ جب ان کو بضرورت گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال دیا کریں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فرمایا کرنا فی بیوتکن، گھروں میں ٹکی رہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ باہر نکل سکتی ہے ضرورت کے لیے۔ ضرورت کیا ہے؟ حج اور عمرہ ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ دین کی بنیادی تعلیم سیکھنا، سکھانا، یہ ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات سفر جہاد میں ساتھ جاتی رہی، یہ ضرورت ہے۔ ایسے ہی کوئی عورت جیسا کہ آپ کے زمانہ میں نماز کے لیے مسجد میں آتی تھی، کہیں اگر پردے کا، حیا کا ماحول ہو، فتنوں کا اندیشہ نہ ہو، تو پردے کے اہتمام کے ساتھ مسجد میں بھی آنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون، اس کا کمائی کرنے والا کوئی نہیں، مجبوراً اس کو خود کمائی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو شرعاً چند شرائط اور پابندیوں کے ساتھ کمائی کے لیے نکلنے کی بھی اجازت ہے۔ اور وہ شرائط اور پابندیاں یہی ہیں کہ بے حیائی نہ ہو، زیب و زینت کا اظہار نہ ہو، خوشبوئیں لگا کے نہ نکلے، سج دھج کے نہ نکلے، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، ایسی کوئی کاروباری مقامات ہوں پردے کے اہتمام کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اگر اپنی ضرورت کے لیے کمائی کرنے کے لیے بھی جاتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس لیے کرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے عورت کو بند نہیں کیا کہ وہ بالکل گھر کے اندر بند رہے، ہاں اس کو محفوظ ضرور کیا ہے، اس کی حفاظت ضرور کی ہے، اور اس کی حفاظت کا ہی تقاضا ہے کہ وہ زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزارے۔ باہر نکلے تو ضرورت کے موقع پہ نکلے، اس کے بغیر نہ نکلے، اور جب باہر نکلنا پڑے تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
پہلے زمانے کی جو جاہلیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جب عورتیں بے حجاب بنا و سنگار کر کے، زیب و زینت کر کے، سج دھج کر کے زینت محفل بنا کرتی تھی، اس سے منع کیا کہ ایسے اپنے آپ کو شمع محفل مت بناؤ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تو میرے محترم دوستو، ازواج مطہرات نے بھی اس پہ عمل کیا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی خواتین نے بھی اس پہ عمل کیا۔ آج بھی اسلام والی خواتین اسی پہ عمل پیرا ہے، اور ہمارا یہی خوبصورت ماحول اور معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے، بازار کی زینت نہیں ہے۔ عورت گھر کی شہزادی ہے، رونق محفل یا شمع محفل نہیں ہے۔ یہ مغرب کی سوچ ہے کہ برابر برابر، عورت مرد کے برابر، تمام حقوق میں برابر، اس کو بھی باہر آنا چاہیے، اس کو بھی نکلنا چاہیے۔ حالانکہ اسلام نے عورت کو مرد کے برابر نہیں رکھا، مرد سے زیادہ حقوق دیے، مرد سے زیادہ سہولتیں اور آسانیاں دی۔ اب آپ دیکھیں، ایک بچی پیدا ہوتی ہے، اس کی پرورش کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے باپ کی ہے، مرد کی ذمہ داری۔ اس کو تعلیم دلوانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ہے، اس کے باپ کی ہے۔ اسی طرح پھر جب وہ بڑی ہو گئی، اس کی شادی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ مرد کی ہے، باپ کی ہے، بڑے بھائی کی ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں۔ پھر شادی ہو گئی، خامند کے پاس آ گئی، کھانے کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خامند ہے۔ کپڑوں کا ذمہ دار کون ہے؟ خامند ہے۔ رہائش دینے کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خامند ہے۔ حق کے مہر کس نے ادا کرنا ہے؟ وہ خامند نے ادا کرنا ہے۔ اس کی تمام ضروریات کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ وہ خامند نے رکھنا ہے۔ مرد کی ذمہ دار۔ عورت کو کہیں ذمہ دار نہیں بنایا کہ تو نے بھی خامند پہ خرچ کرنا ہے، کہیں اس کو یہ ذمہ داری نہیں دی۔ بچے ہو گئے، بچوں کی ذمہ داری والد پر ہے، والدہ پر نہیں ہے۔ عورت کو ذمہ دار نہیں بنایا کہ تو نے بچوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، تو نے بچوں کے پینے کا انتظام کرنا ہے، تو نے بچوں کے لباس کا انتظام کرنا ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر ڈالی۔ اسلام نے تو عورت کو مردوں سے زیادہ اہمیت اور خصوصیت دی ہے، اور زیادہ ان کو جو ہے وہ گھر کے اندر ایک آسانی والی اور سہولت والی زندگی دی ہے۔ لیکن مغرب، یورپ، امریکہ، برطانیہ، انگریز، یہودی، عیسائی آج اسی عورت کو بازار کی زینت بنا کے ہمارے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہر محکمے کے اندر عورتوں کو کثرت کے ساتھ ان کی بھرمار کی جا رہی ہے، اور پھر اس میں پردے کا کوئی لحاظ نہیں، حجاب کا کوئی لحاظ نہیں، سادگی اور بناؤ سنگار کے بغیر آنے کا کوئی لحاظ نہیں۔ یہ نہیں، بعض بچیاں مجبور ہوتی ہیں کام کرنے کی، ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن کم سے کم ہماری حکومتوں کو چاہیے، اسلامی اور مسلمان حکومتوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے لیے ایسے ذرائع معاش پیدا کریں جہاں وہ بغیر مردوں کی نظروں میں آئے آسانی کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دے سکیں۔ ان کے لیے سکول پڑھانے کے بہترین انتظامات ہو سکتے، ٹیچنگ کے بہترین انتظامات ہو سکتے، الگ سے ان کے لیے یونیورسٹیز قائم ہو سکتی ہیں، ان کے الگ ادارے بنائے جا سکتے ہیں، ان کی الگ مارکیٹیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اگر کرنا چاہیں تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں اختلاط کوئی فرق نہیں، مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، تو پھر میرے دوستو، آج جو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ آگے چل کے اس سے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ضرورت ہے آج ہم اپنی خواتین کو
قرآن کریم کے اس حکم پہ عمل پیرا ہونے کی تلقین کرے کہ ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف حدیث مبارک ہے، جو خاتون سج دھج کے گھر سے باہر نکلتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی، ایسی خوشبو جو پھیل رہی ہو، ایسی خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، تو آپ نے فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ عورت ایسی ایسی ہے، وہ عورت ایسی ایسی ہے۔ یعنی خدا نخواستہ آپ کی شرافت نے اجازت نہیں دی کہ آپ یہاں پہ وہ لفظ ارشاد فرمائے، یعنی آپ نے فرمایا کہ وہ زانیہ ہے، اور ایک دوسری جگہ فرمایا اس کو چاہیے وہ گھر آ کے غسل کرے، وہ یوں سمجھے کہ وہ کہیں منہ کالا کر رہی ہے، کیونکہ یہ پہلی سٹیج ہے۔ وہ سج دھج کے باہر نکلے گی، خوشبو لگا کے نکلے گی تو کئیوں کے ایمان خراب ہوں گے، شیطان اس کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے آپ نے، شریعت نے، اسلام نے یہ ہدایات دی ہیں کہ بضرورت اگر خاتون کو گھر سے باہر نکلنا پڑے وہ سادگی کے ساتھ، بغیر بناؤ سنگار کے نکلے، بغیر سجاوٹ کے نکلے، بغیر میک اپ کے نکلے، اور بغیر خوشبو لگائے نکلے۔ یہ اب عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ قرآن نے حکم دے دیا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت ناموس کا محافظ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلامی نظام ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو ہمارے گھروں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، اور اگر ہم اس کو چھوڑیں گے، اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے، ہمارے گھر سے اس پہ عمل نہیں ہوگا، تو خدا نخواستہ یہ آگ بڑھتی بڑھتی سارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے۔ تو ازواج مطہرات کو بھی یہ حکم دیا گیا، ہماری سب کی ماں بہنوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، بس ضرورت نکلنا پڑے تو بغیر بناؤ سنگار کے، بغیر سجنے سنورنے کے، خوشبو لگانے کے نکلو۔ میرے محترم دوستو، یہاں ضمناً ایک بات اور بھی عرض کر دوں، شیعہ کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پر ویسے بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، دشمن ہے صحابہ کے، اللہ واسطے کا بیر ہے، اسلام سے دشمنی ہے اس لیے صحابہ سے دشمنی۔ تو یہاں بھی اس آیت کے تناظر میں بھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ مطہرہ پاکیزہ، وہ قرآن کی اس آیت پہ انہوں نے عمل نہیں کیا کہ وہ گھر سے باہر نکلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئی، جنگ جمل ہوئی، جس کی قیادت وہ خود کر رہی تھی، تو یہ قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی کی انہوں نے۔ تو یاد رکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی عفیفہ، انتہائی پاک دامن خاتون، اللہ نے ان کو طہارت اور عفت کے اس معیار پہ رکھا جس کے سامنے اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے۔ باقی یہ حالات ایسے بنے کہ ان حالات نے مجبور کیا کہ وہ میدان میں آ گئے۔ اب حضرت جانتے ہیں جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے شہید کیا تو 18 تاریخ تھی ذوالحج کی 18 تاریخ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات، حضرت حفصہ وغیرہ، یہ خود حج پہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت سے ہی ازواج مطہرات کو جب یہ چاہتی ان کو حج کے لیے بھیجنے کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی نگرانی میں ازواج مطہرات کو ان کے محارم کے ساتھ حج کے لیے بھیجا کرتے تھے، سرکاری خرچ پہ حج کرنے جایا کرتے تھے اور پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ اس وقت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی، یہ مکہ مکرمہ میں تھی۔ وہاں ان کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
باغیوں نے شہید کر دیا، اور مدینہ منورہ پہ اس وقت باغیوں کا کنٹرول ہے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن چکے ہیں، لیکن ان کے دائیں بائیں پوری وہ باغیوں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان پہ قابو کیے ہوئے ہیں، اور ان کو اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرنے دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھی کہ حضرت نعمان بن بشیر، حضرت طلحہ اور دیگر بڑے صحابہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ گئے، کیونکہ باغی ان کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو حضرت عثمان کے ساتھی تھے ان کو بھی باغی شہید کرنا چاہتے تھے، تو یہ وہاں سے مکہ مکرمہ آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردہ میں ملاقات کی اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا اور ان کو کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور وہ مجبور ہیں، پھنسے ہوئے، اور ہمیں بھی باغی مارنے پہ تلے ہوئے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماں تھی، بیٹوں کی تربیت کی اور ان کو یہ ہدایت کی کہ تم فی الحال بصرہ چلے جاؤ، نہ مدینہ منورہ جاؤ نہ مکہ مکرمہ میں رہو، بصرہ میں جہاں اسلامی لشکر جہاد کر رہے تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے جہاد میں شامل ہو۔ یہ حضرات وہاں جانے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ آپ بھی بصرہ میں ہی چلیں، آپ مدینہ منورہ جائیں گی، ہو سکتا ہے آپ کو بھی نقصان ہو، آپ بھی ہمارے ساتھ بصرہ چلیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ گئی اور اپنے محرم، اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ گئی، یعنی کہ بغیر محرم کے سفر کر رہی تھی، محرم ساتھ تھا، خالہ اور بھانجا دونوں مل کے حج کے لیے گئے، اور پھر یہ خالہ اور بھانجا دونوں محرم ہی مکہ مکرمہ سے بصرہ گئے۔ وہاں بصرہ پہنچ گئے تو وہاں پہ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں، کوئی گورنمنٹ کے خلاف ایکشن کا ارادہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی باغیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ سب بصرہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ مل کے لشکر بنا کے آپ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ اس فتنے کو دبائیں، اس کو ابھی سے روکیں۔ میں نے عرض کیا نہج البلاغہ میں یہ ہے، نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس پہ شیعوں کو بھی اعتماد ہے، اس میں بھی یہ بات درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان باغیوں کی ایسی اسٹیبلشمنٹ کے گھیرے میں ایسے پھنسے ہوئے تھے کہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، لہذا انہوں نے اتنا کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لشکر لے کر ان کو ختم کرنے کے لیے، اس بغاوت کو کچلنے کے لیے حضرت علی بھی لشکر لے کر آ گئے۔ بصرہ میں پہنچے، ادھر وہ موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب جن کا نام قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا کہ جاؤ ان سے بات کر کیا وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے پردہ میں، اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ کس لیے یہاں آئی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی الاصلاح بین الناس، اے میرے بیٹے میں صرف لوگوں میں اصلاح کے لیے آئی، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، ان لوگوں کو صرف اصلاح کرنے آئی ہوں کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے حکومت کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنے کا یا ایکشن کرنے کا یا بغاوت کرنے کا، تم یہاں سکون سے رہو، کسی کو تنگ نہ کرو۔ یہی اسی مجلس میں حضرت نعمان، حضرت طلحہ وغیرہ کو بھی بلا لیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی قاتلان عثمان کو خود سے دور کریں اور ان کو سزا دیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تقاضا نہیں۔ حضرت عثمان کے قاتل حضرت علی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے حکومت میں شامل ہیں، ان کو الگ کریں اور ان کو سزا دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیغام بھیجا گیا، انہوں نے فرمایا بھائی یہ ایسے نہیں ہوگا، اس کا ایک طریقہ کار ہے، مجھے مضبوط کریں، میری حکومت مضبوط ہوگی تو میں ان پہ قابو پا سکوں،
لہٰذا تم لوگ میرا ساتھ دو۔ اس پہ یہ حضرات تیار ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، آپ ان پہ قابو پائیں، ہم آپ کا ہر طرح تعاون کریں۔ دونوں طرف سے بات چیت طے ہو گئی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ 3 دن یہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ٹھہرے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح پیغام اور ملاقات ہوتی رہی۔ لیکن وہی جو اسلام کے دشمن باغی اور سبائی ٹولہ تھا، یہودیوں کا، منافقوں کا ٹولہ تھا، چمچوں کا ٹولہ تھا، ان سے یہ برداشت نہ ہوا کہ یہ پھر کیوں ایک ہو رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم اپنے طور پہ حضرت عائشہ کے لشکر میں جا کر ادھر سے کچھ بندے ماریں گے، وہ سمجھیں گے انہوں نے حملہ کیا، وہ بھی برابر میں جواب دیں گے، ایسے یہ لڑائی کی فضا پیدا ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنی سازش میں کامیاب رہے اور انہوں نے حضرت عائشہ کے لشکر میں جا کے چند بندوں کو شہید کیا، ادھر سے جوابی کارروائی ہوئی اور دونوں طرف سے جنگ چھڑ گئی اور سینکڑوں مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ یہ بالکل حضرات نہیں چاہتے تھے، حضرت عائشہ بھی نہیں چاہتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے، نہ چاہتے ہوئے یہ لڑائی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں یہ نقصان ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بھی جب کبھی یہ وقت یاد آتا تو اتنا روتی کہ دوپٹہ چادر آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی کہ یہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے گھر سے نکل گئی تھی، وہ پورے پردے کے ساتھ اصلاح کے لیے، نیکی کے لیے گھر سے گئی، حج کے لیے گئی، وہاں سے بصرہ گئی، کوئی ان کا جنگ کا پروگرام نہیں تھا۔ لیکن دشمن اور سبائی ٹولے اور سازشیوں نے اس وقت بھی آپس میں لڑایا، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بعد میں بھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لڑائی اسی سازشی ٹولے نے کرائی۔ بہرحال اس جملے کی وجہ سے یہ شیعہ لوگ حضرت عائشہ پہ طعن کرتے ہیں کہ وہ گھر سے کیوں نکلی، تو یاد رہے کہ وہ قرآن پاک کی ہدایات کی روشنی میں ہی نکلی، اس کے خلاف نہیں نکلی، اور پورے پردے کے ساتھ نکلی اور اصلاح کے لیے نکلی، کوئی غلط ارادے کے لیے نہیں نکلی۔ اور پھر اس کے باوجود بھی جو نقصان ہوا ہے اس پہ وہ توبہ استغفار اور روتی رہی، اور آخری وقت تک اس پہ ان کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی اس واقعے کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے، ہم نے یہ کیوں ایسا کیا اور کیوں ایسا ہو گیا۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو بحث و مباحثہ کی چیزیں نہیں ہیں، ان مقدس ہستیوں کے مقام اتنے اونچے ہیں کہ ایسے واقعات ان کی شخصیت کو داغدار نہیں کر سکتے، لہذا ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کے یہ احکامات ہم سب کے لیے ہیں، آج ہم ان احکامات پہ عمل کریں گے، ہماری ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس ہدایت پر خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ پہلی ہدایت۔ دوسری ہدایت ہے جو بالخصوص ازواج مطہرات کو ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں، ضرورت کے موقع پہ نکلنا پڑے تو بغیر بناؤ سنگار، بغیر سجنے دجنے، میک اپ اور خوشبوئیں لگائے بغیر عورت گھر سے باہر نکلے ضرورت کے موقع پہ۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید جو ہدایات ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.